ایک مرتبہ ایک کسان حضور غریب نواز کے پاس آیا. کسان غریب نواز کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ جو ہمارا بادشاہ ہے ہندوستان کا، جسے دنیا شمس الدین التمش کہتی ہے، وہ آپ کے مرید کا مرید ہے. دھیان سے سنیے، وہ آپ کے مرید کا مرید ہے. تو مجھ پر ٹیکس بہت زیادہ لگا دیا ہے بادشاہ نے. اگر آپ میری سفارش کر دیں گے تو آپ کی بات نہیں کٹے گی. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم تیار ہو کر آؤ، میں تمہارے ساتھ دلی چلوں گا اور میں خود بات کروں گا. یعنی کوئی لیٹر نہیں دیا، کوئی خط نہیں دیا. یہ بات آج مسلمانوں کے دل و دماغ میں بیٹھنی چاہیے. ہمارے پاس کوئی آتا ہے مصیبت لے کے، ہم سر پہ ہاتھ پہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری مصیبت دور کر دو. حالانکہ وہ مصیبت ہم دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. دیکھیں جس چیز کی آپ کے اندر طاقت ہے، صرف دعا سے کام مت لیجئے. یہ ٹالنا ہوا. کیا غریب نواز کی دعا سے کام نہیں بن سکتا تھا؟ لیکن جو بندہ دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے، جو دوا کر سکتا ہے اس کو دوا کرنا چاہیے، جو سفارش کر سکتا ہے اس کو سفارش کرنا چاہیے، جو حصہ لے سکتا ہے اس کو حصہ لینا چاہیے. سلطان الہند سرکار غریب نواز کے پاس کسان آگے کہتا ہے حضور ٹیکس زیادہ لگ گیا، معافی کروا دے. غریب نواز اس کے ساتھ چل کر دلی تک گئے، کیونکہ انہوں نے حدیث پاک سن رکھی تھی، کسی مصیبت زدہ کے ساتھ چل کر جانا، صرف چل کر جانا، ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 2 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک قدم چلنا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے. مسجد نبوی میں 2 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر ہے. آپ پیدل چل کے گئے دلی تک. دلی پہنچے تو کوہرام مچ گیا. بادشاہ بھی دلی کے باہر اور قطب الدین بختیار کاکی بھی دلی کے باہر قدم چوم رہے. حضور آپ بغیر اطلاع آ گئے. وہ میں کام تھا تو آ گئے. کیا کام تھا؟ کہا یہ کسان ہے، اس پہ تیرے نمائندوں نے ٹیکس سے زیادہ لگا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ معاف ہو جائے. تو کہا سرکار اگر آپ یوں بھی کہہ دیتے نا تو لکھ کے بھیج دیتے تو بھی میں معاف کر دیتا. اور صرف معاف نہ کرتا، آپ زمین اور جائیداد اس کو وقف کر دیتا. آپ کسی کو سفارشی بنا کر بھیج دیتے تو بھی میں کر دیتا. سرکار غریب نواز نے فرمایا مجھے یقین تھا شمس الدین تم بڑے نیک آدمی. شمس الدین اتنا نیک آدمی کہ جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی عشاء سے پہلے کی 4 سنت فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی عصر سے پہلے کی 4 سنت فوت نہیں ہوئی. کتنا نیک آدمی، جس نے اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر قصدن نظر نہیں ڈالی. وہ آدمی شمس الدین التمش. یہ ایسی ہستی. تو غریب نواز نے فرمایا میں جانتا تھا تو ہے بڑا نیک اور تو میری بات نہیں کاٹے گا، مجھے پتا ہے، لیکن میں سفارش کر دیتا تو بھی کام ہو جاتا، تحریر بھیج دیتا تو بھی کام ہو جاتا، لیکن قدم قدم پر اس کے ساتھ جو میں چل کے آیا ہوں وہ ہر قدم پر 2 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب کہاں جاتا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے جس نے کسی کا دل خوش کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے. میں اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ ولیوں کا طریقہ تھا.